الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا. سوئے ہیں آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. تقریباً 7-8 گھنٹے کا سفر تو میں نے کیا اور تھکے آپ ہوئے ہیں. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. جو آج میں نے عنوان شروع کیا ہے اور آپ اگر خوش ہو کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں جو محبت سے ذوق کے ساتھ خوش ہو کر کے سینے کا زور لا کر کے اپنے رب کی کبریائی کو بلند کرے، کائنات کا پروردگار اس انسان کو اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے. محبت سے کہ سبحان اللہ. آپ سب سلامت رہیں. کائنات کا پروردگار ہم سب کو اسی انداز کے ساتھ جنت کے اندر بھی جمع فرما دے. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ
جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے ماں خدیجہ کے میں تانے والا چیتھڑا ہوتا اور تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میں نے آج کے اس خوبصورت جلسہ کے اندر آپ کے گوش گزار عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے عقیدہ توحید اتنی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے۔ اگر روح نہ ہو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو اس انسان کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے بلکہ بے فائدہ اور بے رائگاں ہے۔ حقیقت الوحی ایک کتاب ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے دو نبی، اللہ نے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو محمد دنیا میں بھیجنے تھے۔ ایک محمد مکے میں آ گئے اور نعوذ باللہ دوسرا محمد اللہ نے قادیان میں بھیجا۔ کہو نعوذ باللہ۔ کلمۃ الفصل ایک کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے لکھی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ایک بار پھر قادیان میں بھیجیں گے۔ تو یہ جو قادیان میں آیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے کر آیا، آپ کی صورت لے کر آیا، آپ کی شریعت لے کر آیا، آپ کی کتاب لے کر کے آیا، وہی انداز لے کر کے یہ پھر قادیان میں آیا ہے۔ کہو نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں آپ کے گوش گزار کر جاؤں گا کہ آپ کی ہوش ٹھکانے رہ جائے گی کہ ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے 1 سال کے اندر پاکستان میں 1 سال کے عرصہ میں 10,000 لوگ قادیانی کافر ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 10,000 لوگ۔ کون؟ مسلمان کافر ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عام سا بندہ عام مسلمان دیکھتے اور آ کر کے کہتے ہیں حضرت ان کی ٹوپی تو ہماری جیسی ہے، ان کا لباس تو ہمارے جیسا ہے، ان کی نماز تو ہمارے جیسی ہے، ان کی مسجد بھی ہمارے جیسی ہے، اس مسجد میں جمعہ بھی ہمارے جیسا ہوتا ہے، اس کے امام نے داڑھی بھی ہمارے جیسی رکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، تو وہ کافر کیسے ہیں؟ بھئی یہ کبھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ بالکل بات میں ٹھیک کر رہا ہوں نا؟
آپ کو اگلی بات بتاؤں، ان کی نماز ایسی ہی نماز ہے جیسے نماز آپ اہل حدیث لوگ پڑھتے ہیں، رفع الیدین کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ کافر ہے۔ کیا ہے بھئی؟ آپ کی بیٹھک اٹھک بند ہو جائے، ادب کے ساتھ بیٹھیے اور مسئلہ سمجھنے والا اس کو سمجھیے۔ اب کوئی بھائی کھڑا نہ ہو، آپ اگر معززین تھوڑے سے قریب ہو جائیں گے تو پیچھے راستہ ساتھیوں کو مل، تھوڑا سا قریب ہو جائیں، دو قدم آگے آ جائیں مسجد میں انشاءاللہ بہت جگہ ہے، ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے، اور انشاءاللہ باقی ساتھی بھی باہر کھڑے ہیں، وہ بھی اندر ان کو جگہ مل جائے گی۔ اب تشریف رکھتے چلے جائیں، صرف 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ ٹوپی ہمارے جیسی، نماز ہمارے جیسی، اور مسجد ہمارے جیسی، جمعہ ہمارے جیسا، پھر کافر کیوں ہیں؟ اب یہی چند چیزیں دیکھ کر کے عام سا بندہ کافر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حضرت یہ تو تمام چیزیں ایسی ہیں، اور وہ ہم سے بڑھ کر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر مظلوموں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک سوال کا جواب دیجئے، وہ جو کافر ہے، وہ جو مرتد ہے، تو مجھے بتائیے اس قادیانی کا، مرتد کا، کافر کا کلمہ کون سا ہے؟ بتائیں، کافر جو ہے تو کلمہ تو اس کا اور ہونا چاہیے، کون سا کلمہ ہے والا؟ ہاں، میرے بزرگ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کلمہ بھی یہی ہے جو کلمہ میں اور تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ ہے۔ آپ بات کو سمجھئے کہ وہ کہاں پر ضرب لگا رہا ہے، کہاں پر مسلمانوں کو کافر کیا جا رہا ہے۔ کلمہ ہمارے جیسا، نماز ہمارے جیسی، صدقہ اور خیرات ہمارے جیسے، مساجد ہمارے جیسی، جمعہ ہمارے جیسا، داڑھی ہمارے جیسی، پھر کافر کیوں ہے؟ کافر اس لیے ہے وہ نبی علیہ السلام کو تو مانتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا، اونچی بولو، آخری نبی مانتا۔ اب دوسری بات جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں جو لفظ محمد ہے نا، اس سے مراد کیا ہے بھلا؟ اس سے مراد آپ کے اور میرے نبی نہیں ہے، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ وہ ان کو، وہ اس لائن کو محمد کہتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، اور اس کلمے کے اندر اس کا نام انہوں نے اس کے اندر لیا کہ وہ بھی محمد ہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی محمد ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اس طرح شکار کرتے ہیں۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی نبوت کوئی عام نبوت نہیں ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، پہلی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے، نبوت کا جو منصب ہے وہ کسبی منصب نہیں ہے، بلکہ وہبی منصب ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں چلے کاٹ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، صدقات دے کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، جہاد کر کے میں نبی بن جاؤں، تو بولو بن سکتا؟ اونچی بولو، آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے، نبی بن سکتا نہیں، کیونکہ نبوت کا جو منصب ہے یہ قصبی منصب نہیں ہے، وہبی منصب ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے چن کر کے نبی بناتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے چن کر کے نبی بناتا ہے۔ معلوم یہ پڑا، نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی رب خود بناتا ہے۔ بولو، نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی رب۔ اس کی یہ جو شور ہے نا، تھوڑا سا اس کو کم کریں بھائی۔ نبی رب خود چن کر کے بناتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب تیرے اور میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا، کائنات کے پروردگار نے جب تیرے اور میرے نبی کو چننا تھا، کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا ٹٹولا، ساری کائنات
کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں سے ایک دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، رب کے حبیب کا دل پسند آیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ نفسی ہی، کائنات کے پروردگار نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، حسینوں میں احسن بنانے کے لیے چن لیا، جمیلوں میں اجمل بنانے کے لیے چن لیا، شریفوں میں اشرف بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کے نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو چنا اور میرے نبی کو چن کر کے ختم نبوت کا تاج سجا کر کے میرے نبی کو ساری کائنات میں سے چن کر کے پھر صرف نبی نہیں بنایا ہے بلکہ خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھی، یہ آپ کا ساؤنڈ سسٹم ہے بھئی، اس کی یہ شور سا ہو رہا ہے، اس کو آواز تھوڑی سی صاف کریں۔ اچھا جی، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ نبوت نبی کوئی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کائنات کا پروردگار خود بناتے ہیں۔ بات سمجھ آگئی بھی آپ کو؟ نبی کوئی انگریز نہیں بنا سکتا بلکہ کائنات کا پروردگار بناتا ہے، اور میرے نبی کو خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا گیا، اب کوئی نیا نبی آنا نہیں ہے۔ اب دوسری بات سمجھیے، نبی علیہ السلام کی نبوت محدود مدت کے لیے نہیں ہے۔ نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے، کسی کو کائنات کے پروردگار نے نبی بنایا، کوئی ایک قبیلے کا نبی بن کر کے آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کر کے آیا، کوئی ایک بستی کا نبی بن کر کے آیا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کر کے آیا۔ وَإِذَا عَادٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کوئی ایک شہر کا نبی بن کر کے آیا۔ لیکن جب باری تیرے اور میرے نبی کی آئی، جدو واریاں آمینہ دے لال دیاں آئیاں، جدو واریاں عبداللہ دے لخت جگر دیاں آئیاں، جدو واریاں آمینہ دے نور نظر دیاں آئیاں، جدو واریاں رب دے حبیب دیاں آئیاں، جدو واریاں ساری کائنات دے پیر دیاں آئیاں، کائنات دے پروردگار نے قانون بدل دیتے، اصول بدل دیتے، کائنات دے پروردگار نے اعلان کر دیتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہو میرا سوہنا نبی، ہم نے آپ کو نہیں بنا کر کے بھیجا، ایک شہر کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک کنبے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک قبیلے کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، ایک بستی کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرا نبی ساری کائنات کا نبی، میرا نبی اپنوں کا نبی، میرا نبی بیگانوں کا نبی، میرا نبی دوستوں کا نبی، میرا نبی دشمنوں کا نبی، میرا نبی یاروں کا نبی، میرا نبی اغیاروں کا نبی، میرا نبی وفا شعاروں کا نبی، میرا نبی فرشیوں کا نبی، میرا نبی عرشیوں کا نبی، میرا نبی فرشتوں کا نبی، میرا نبی جنات کا نبی، میرا نبی پرندوں کا نبی، میرا نبی جانوروں کا نبی، میرا نبی انسانوں کا نبی، میرا نبی خلق کا بھی نبی ہے، خالق کا بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اگر تو ہو نا صرف مکے کے لیے میرا نبی بن کر کے آیا ہو تو پھر ضرورت پڑے بھی چلو پاکستان کے لیے کوئی نیا نبی تلاش کر لیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا بھی آپ کو؟ پاکستان کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ اب میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، میرے نبی کی نبوت قیامت تلک کے لیے ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اگلی بات سمجھیے، قرآن پاک نے نا نبی علیہ السلام کو بسراجم منیرہ کہا ہے، اور بات یاد رکھیے جو سورج ہے نا، سورج اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ کتنی خصوصیات ہیں؟ 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، یہ جو سورج ہے نا، سورج اگر یہ روشن ہو
اس کی روشنی کی موجودگی میں دوپہر کے وقت کوئی انسان پاور لائٹ لے کر کے دوپہر کے وقت بازار میں آ جائے اور یہ کہے کہ میں اس روشنی کے ساتھ سورج کی روشنی کا مقابلہ کر رہا ہوں، آپ کہیں گے دیوانہ لگتا ہے، پاگل لگتا ہے، مجنون لگتا ہے، ایک ہاتھ میں یہ پاور لائٹ پکڑ کر کے سورج کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے کے سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہی تو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی بتی، کسی کا چراغ، کسی کی روشنی سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے تو پھر ساری کائنات کی عزتیں مل کر کے بھی آ جائیں، اکیلے میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ آ رہی بھی آپ کو؟ کوئی ایک کیا دسیوں قادیانی آ جائیں میرے نبی کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ سورج کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ روشن ہو نا تو کوئی شخص اپنی روشنی لے کر کے باہر آ جائے اور کہے کہ میں اس روشنی کی مجھے ضرورت ہے اور وہ لائٹ جلا لے تو آپ کہیں گے یار کیوں فضول خرچی کرتا ہے، کیوں دیوانہ بنا پھرتا ہے، جب سورج کی روشنی ہے تو پھر تمہیں اس بتی کی، اس لائٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جب ہمارے نبی کی نبوت کی روشنی موجود ہے تو پھر تمہیں قادیان کی نبوت کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے نبی کی نبوت روشن ہے۔ سورج کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سورج قیامت تلک کے لیے روشن، سورج قیامت تلک کے لیے روشن ہے۔ جس دن سورج نہیں نکلے گا اس دن قیامت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو ایک بھی شخص اگر ماننے والا موجود ہے اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر، جب تک ایک بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ معلوم یہ پڑا کہ جب میرے نبی کی نبوت قیامت تلک کے لیے ہے، میرے نبی نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان دوسرا نبی کوئی نہیں ہے۔ آج سمجھ آگی بھی آپ کو؟ آئیے تیسری بات سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چند احادیث کی طرف توجہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دارمی کی سنن دارمی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر فخرا، میں نبیوں کا قائد ہوں، میں رسولوں کا قائد ہوں، میں نبیوں کا نبی ہوں، میں پیغمبروں کا پیغمبر ہوں، میں رسولوں کا رسول ہوں، لیکن مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اور میں نبیوں کے لیے خاتم النبیین ہوں، مجھ پر آ کر کے نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن مجھے اس بات پر بھی فخر کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اور میں ہی ہوں وہ جو سب سے پہلے آپ رب کے سامنے آپ کی اور میری شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور مجھے اس بات پر بھی فخر کوئی نہیں۔ میرے نبی تو عاجزی کے ساتھ فرما رہے ہیں، مجھے فخر کوئی نہیں، میں سردار ہوں لیکن فخر کوئی نہیں، میں قائد ہوں لیکن مجھے فخر کوئی نہیں۔ لیکن فاروقی کا جملہ سنیے گا، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے بڑا فخر ہے، مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ جو نبی کائنات کے پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، ایسا نبی دنیا میں دوسرا آیا ہی کوئی نہیں، رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی شان کو بیان نہیں کرتے، اور رب کعبہ کی قسم ہے یارو، میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ جام جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیشت آدم میرا
مصطفیٰ، شب میں غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، وہ زحا کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سنبار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی، اے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ تکبیر، رکع اعلی حدیث، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا وقار احمد فروقی صاحب، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے، بولو فخر ہے نہیں ہے، میرے شیخ مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ کو سناتا ہوں بتاتا ہوں کہ میرے نبی کیسے شفاعت کریں گے، آئیے دیکھیے تو صحیح نا، وہ حشر کا میدان، نفس نفسی کا عالم، 50,000 سال کا دن، یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی ربا مجھے بچا لے، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، ساری کائنات مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی، آ کر کے عرض کرے گی اے بابا جان رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے، کائنات کا پروردگار حساب و کتاب شروع کیا جائے، اللہ بڑے غصے میں ہیں، حساب شروع ہو، جنت ملے جہنم ملے، لیکن حساب تو شروع ہو، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہیں، ابھی حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا، حضرت آدم عرض کریں گے اور نئیوں کائنات کے لوگوں میں آج اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا، اللہ بڑے غصے میں ہے، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، بس مجھے معاف کر دے، رب نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، تیرے اور میرے پیغمبر کے پاس آئیں گے، تیرے اور میرے رسول کے پاس آئیں گے، میرے نبی 7 دن کا یا 10 دن کا لمبا سجدہ عرش کے نیچے کریں گے، میرے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میں اپنے رب کی کیا تعریف کروں گا، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کو رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے، اور میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا سلیقہ ہی بڑا آتا ہے، میرا نبی سجدے کے اندر 10 دن گزر گئے، کائنات کا پروردگار راضی ہو گیا، کائنات کا پروردگار 2 جملے کہے گا، حدیث مصطفیٰ کے اندر وہ 2 جملے موجود ہیں، اگر آپ کو بھی سمجھ آئے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنے، کائنات کا پروردگار کہے گا ارفع رأسک، او میرا سوہنا نبی، او میرا لاڈلا نبی، بس کر جا، تو نے بڑا مجھے منا لیا، بڑے آنسو بہا دیے، بڑی میری تعریف کر دی، تو نے مجھے بڑا منا لیا، میں مان گیا ہوں، ارفع رأسک سل توتا، او میرا سوہنا نبی
اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی آفر اللہ نے دے دی۔ کہا اب مانگیے، میں پروردگار عطا کرتا ہوں۔ سنو، سنیے، اب اتنی بڑی آفر کے بعد میرا نبی مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ جب میں نے حدیث کے اگلے یہ جملے پڑھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی نا مانگنے لگے ہیں، میرے نبی مانگنے لگے۔ او بے وفا، میرے نبی کا بے وفا امتی، سن تیرا نبی مانگنے لگا ہے۔ میرے نبی نے جب مانگا نا تو حدیث کے جملے ہیں، میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلتے ہیں۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اے اللہ، میں نے کیا مانگنا ہے؟ بس میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیے گا اگلا انداز سنیے گا۔ کائنات کا پروردگار کہے گا، او جاؤ، میرا نبی مان گیا، میں مان گیا۔ اور سنیے، نبی علیہ السلام 5 سفارشیں کریں گے۔ کتنی سفارشیں؟ اچھی بولو، کتنی؟ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ پہلی سفارش کریں گے حشر کے میدان والوں کے لیے کہ اے اللہ، حساب و کتاب شروع ہو۔ آپ کی سفارش کو قبول کر کے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری سفارش میرے نبی فرمائیں گے، دیکھیں گے، میرے نبی عرض کریں گے، اے اللہ، میری امت کو بغیر حساب کے معاف کر دیں، یہ لوگ حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، ان لوگوں کو بغیر حساب کے معاف کر دے۔ کائنات کا پروردگار کہے گا، جا میرا نبی، میں نے تیری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے معاف کر دیا، جنت کا داخلہ عطا کر دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ میرا نبی پھر سجدے میں گر جائے گا، اے اللہ، صرف 70,000 سے گزارا تو نہیں ہوگا۔ کائنات کے پروردگار نے اس قرآن کے اندر اعلان کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ او میرا سوہنا نبی، میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور مجھے بول کر کے بتانا، میرا نبی صرف 70,000 پر راضی نہیں ہوگا، عرض کرے گا، اے اللہ، صرف 70,000، میری تو امت دیکھیے نا کتنی بڑی ہے، صرف 70,000 سے گزارا تو نہیں ہوگا۔ اب سنیے اگلا جملہ، کائنات کا پروردگار کہے گا، اور جاؤ میرا سوہنا نبی، میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور ملا لے۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، جاؤ میرا سوہنا نبی، اپنی امت کے 4,90 کروڑ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، تجھے اجازت ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارا شمار بھی ان 4 ارب لوگوں میں سے فرما دے۔ اونچی آنکھو آمین۔ یا تسی کو حساب کتاب دین دے چکر چو آنکھو آمین۔ سبحان اللہ۔ کتنی سفارش ہو گئی؟ 2۔ سبق یاد رکھنا، کتنی؟ 2 سفارش۔ تیسری سفارش میرے نبی کریں گے، چند لوگوں کو نا فیصلہ ہو، حساب و کتاب جو شروع ہو گیا، حساب ہو گیا، بھی اے بندہ گناہگار ہے، پکڑو اس کو، زنجیروں میں جکڑو اس کو، پھینک دو جہنم کے اندر۔ میرے نبی کی نگاہ مبارک اپنے اس امتی پر پڑے گی جس کو زنجیر، ادھر میری طرف دیکھیں، جس کو زنجیروں میں جھٹکا ہوا ہوگا، فرشتے پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے کر کے چل رہے ہوں گے، میرے نبی کی نگاہ مبارک پڑے گی، میرا نبی پھر سجدے میں گر جائے گا، اے اللہ، یہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے، اے اللہ، اس کو جہنم میں نہیں، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ کائنات کا پروردگار پھر اپنے نبی کی سفارش کو قبول کر کے اس کی بیڑیاں کھول کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کتنی سفارش ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ اب سنیے 4تھی سفارش، کائنات کا پروردگار، اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں، بولو جہنم میں، تسی لگتا ہے تھک گئے ہو، جہنم میں
چلے جائیں گے تو میرے نبی کو پتہ چلے گا میری امت کے لوگ جہنم میں چلے گئے، میرا نبی پھر سفارش کرے گا، اللہ میری امت جہنم کے اندر جل رہی ہے، میری سفارش قبول کر کے میری امت کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہے گا، جاؤ میرا سوہنا نبی، جس تیرے امتی کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ اگلی بات سنیے، کائنات کا پروردگار اعلان کرے گا، اور میرا سوہنا نبی ابھی کائنات کے پروردگار کہیں گے، کائنات کا پروردگار میرے نبی فرماتے ہیں اللہ پھر ایک چلو بھر کر کے جہنمیوں کا جہنم سے ایک چلو بھر کر کے جنت کے اندر ان کو داخل کر دے گا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، صرف ایک چلو اتنے لوگ اور صرف ایک چلو؟ ایک صحابی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور تجھے پتہ نہیں ہے چلو بھی تو کائنات کے پروردگار کا ہے نا، اگر وہ چاہے گا ایک ہی چلو میں ساری امت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، اپنی رب کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کتنی سفارش ہو گئی؟ بولتے نہیں گئے، کنی ہو گیا؟ 4۔ 5ویں سفارش، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے لیکن ان کا جو گریڈ ہے نا، جو ان کا منصب ہے وہ چھوٹا سا ہوگا ہے، پہلا منصب، دوسرا، تیسرا۔ میرے نبی سفارش کریں گے، اے اللہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ جو شبیر ہے، اس کا گریڈ ہے 10واں، اے اللہ اس کو 50واں گریڈ عطا کر دے۔ سبحان اللہ، جنت میں 50واں گریڈ عطا کر دے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ میرا نبی ہے، اور کیسا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے، وہ کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سبارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا نبی۔ فروقی صاحب، ایک محبت کی بات مجھے یاد آئی ہے تو میں آپ کو سنائے دیے دیتا ہوں۔ میرا نبی نا اپنی امت سے کتنا پیار کرتا ہے، سنیے۔ حضرت صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا،
مل کے نہ دیکھیں حضرت کی زیارت مل کے کرتے ہیں یا پھر پاس چلے جاتے ہیں. اور مینوں ویکھو یار میں کہ سونا نہیں تسی مینوں نہیں ویکھتے ادھر ادھر ویکھی جاندے اللہ خیر کرے. میں تو آپ کی زیارت کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو غور کے ساتھ سنیں. اللہ آپ کو اتنی برکت دے گا. ادب نبی علیہ السلام کی بات کا ادب آپ جتنی غور سے سن رہے ہیں نا میرا دل چاہتا ہے وہ جو دعا نبی علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے کی ہے نا وہ میں آپ کو سنا دوں آپ کو جو حضور نے آپ کے لیے دعا کی ہے سنا دوں. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جو میرا امتی میری بات کو غور کے ساتھ سنے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے. سبحان اللہ. اور جو غور سے نہیں سنتا پھر اس کا چہرہ کالا ہوتا بھی آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جو میری طرف نگاہیں میری طرف میں آپ کی آنکھ جھپکے گی تو میں بات ختم کر دوں گا. میں جتنا تھکا ہوں مجھے پتہ ہے لیکن آپ کی محبت ذوق جذبہ مجھ سے گفتگو کروا رہا ہے. میں اختتام کی طرف چلتا ہوں. صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی کی بڑی خدمت کی, میرے نبی کا بڑا احترام کیا, میرے نبی کا بڑا ادب کیا, میرے نبی کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی, میرے نبی کے ہاتھ دھلایا کرتی, میرے نبی کو کھانا کھلایا کرتی, میرے نبی کو وضو کروایا کرتی, میرے نبی کے لیے مصلی بچھایا کرتی, میرے نبی کی زلفوں میں تیل لگایا کرتی, میرے نبی کی زلفوں میں کنگھی کیا کرتی. جب آپ خدمت کیا کرتی میرے نبی آپ کو دعا دیا کرتے. ایک وقت ایسا بھی آیا صدیقہ کائنات عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر آج میرے لیے دعا ہی کر دے, آج میرے لیے رب سے التجا ہی کر دے, آج میرے لیے رب سے دعا ہی کر دے. اب میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے. ادھر میری طرف دیکھیے گا آپ کو اس حدیث کا اس بات کا لطف آئندہ ملاقات تلک رہے گا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, میرا نبی دعا کرنے لگا, میرے نبی کے لبوں سے جملے نکلے. میرے نبی عرض کرتے اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے, جو اس نے اعلانیہ گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے, جو اس نے سب سے چھپ کر کے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے, جو اس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے, جو اس نے آئندہ گناہ کرنے ہیں وہ بھی معاف کر دے. جب صدیقہ کائنات نے میرے نبی کی یہ دعا سنی فضاحکت آپ مسکرانے لگ جاتی ہیں. آپ اتنا خوش ہوئی, آپ اتنا راضی ہوئی, آپ مسکراتے مسکراتے آپ نے اپنے سر مبارک کو نبی علیہ السلام کی جھولی مبارک میں رکھ دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بندہ زیادہ مسکرائے, مسکراتے مسکراتے یوں اپنا سر نیچے رکھ دیتا ہے. صدیقہ کائنات نے مسکراتے مسکراتے اپنا سر نبی علیہ السلام کی جھولی میں رکھ دیا. میرے نبی پوچھتے ہیں آیا سرو کی دہانی, اے عائش اے حمیرہ لگتا ہے میری دعا نے تجھے خوش کر دیا ہے, لگتا ہے میری دعا نے تجھے راضی کر دیے. صدیقہ کائنات عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر میں راضی کیوں نہ ہوں, آپ نے دعا کر دی, کمال کر دی. میں نے جو گناہ ابھی کیے نہیں ہیں آپ نے تو ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دی ہے. میں راضی کیوں نہ ہوں, میں خوش کیوں نہ ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ پھر سن واللہ انہا لدعوتی بے امتی فی کل صلاۃ, یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے جو تو سن کر کے اتنی خوش ہوئی ہے, رب کعبہ کی قسم ہے میں یہی دعا ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی تمہارے لیے کرے دعائیں اور تم نبی تلاش کرتے پھرو. اور یاد رکھیے گا اس زندگی میں بھی انہی کی بات کام آئے گی اور قبر کے اندر بھی. میرے نبی کی نبوت صرف دنیا کے اندر نہیں, قبر کے اندر بھی سوال ہوگا تو کیا ہوگا, من نبیوں کا کیا ہوگا, 10 کیرا نبی مندہ رہے ہیں, 10 کیرا نبی مندہ رہے ہیں, کندہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہاں جب پڑھیں گے نا 76 ان کو پتہ چل جائے گا. آج کا تو نوجوان نا پتہ ہے کتنی عجیب بات ہے, لاکھوں ڈالر نوجوان کو دیے جا رہے ہیں. صرف اس پیج کے اوپر سائن کر دو
کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں؟ جس ملک کا چاہتے ہو ہم ویزا دیتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہو ہم دیتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اب یہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے قادیانی کون ہے، وہ کہتا ہے چھڈو پرا، ایک سائن کرو اور جاؤ باہر جا کر کے۔ کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ چلے گئے۔ ممبر و محراب سے اگر یہ آواز نہ اٹھے گی، کل قیامت والے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرات گرامی کے دن ایک عمیق بات اور کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ ان لوگوں نے اپنی دین کی دعوت پھیلانے کے لیے لاکھوں ڈالر لگا دیے، لاکھوں ڈالر لگا دیے ایک مسلمان کو کافر بنانے کے لیے۔ اور ہم جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اپنے علماء کا ادب احترام، مساجد کا، اور ہم اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں مولوی صاحب آئیں، پٹرول بھی اپنا لگا کر آئیں، روٹی بھی کرو کھا کے آن تے سب کچھ کر کے جان تے سانو کچھ کرنا نہ پوے۔ اے ساڈا تعاون دین واسطے، تبلیغ واسطے۔ تو وعدہ کریں اپنے امام سے جب بھی ملیں گے نا، ضروری نہیں ہے جو ان کو تنخواہ ملی ہے صرف وہی امام کو ملیں، تو 1000 روپے 2000 روپے ایسے ہی ان کو دے دیں، خدمت کریں تاکہ وہ اور کوئی سوچ نہ سکے، تاکہ اس کو کوئی دکان ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے شیخ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آخری بات سنیے اور پھر اپنے شیخ کا مفصل خطاب آپ کے سامنے انشاءاللہ ہو رہا ہے، آپ زیارت بھی کیجئے اور آخری بات سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الآخرون، ہم آئے تو آخر میں ہیں، لیکن کل قیامت والے دن ہم سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر نبی دنیا میں آنا ہوتا، اگر نبی دنیا میں آنا ہوتا، دیکھو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی دوسرا نبی آنا کوئی نہیں، نبی آنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، حدیث مکمل ہو چکی، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ ارے جب دین مکمل ہو چکے، پھر دین سنانے والے کے لیے کوئی نبی کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ہم تو اہل حدیث لوگ ایسے ہیں، ہم تو اپنے نبی کی بات کے اوپر کسی امام کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور تم ہمیں اپنے نبی کی ذات کے اوپر کسی اور ذات کو ماننے کی بات کرتے ہو۔ نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر دنیا میں نبی آنا ہوتا تو حضرت ابو بکر دنیا میں نبی بن کر کے آتے، اگر دنیا میں نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر نبی بن کر کے آتے، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا میں آنا ہوتا، عمر اتنا علم رکھتا ہے، عمر اتنا فہم رکھتا ہے، عمر اتنی جرت رکھتا ہے، عمر اتنی طہارت رکھتا ہے، عمر اتنی دیانت رکھتا ہے، عمر اتنا تقوی رکھتا ہے، اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی بن کر کے آنا ہوتا، عمر ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ جب عمر دنیا میں نبی بن کر کے نہیں آئے تو پھر کانے نہیں آنا سی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا بھی؟ جو بات آپ کو تیسری سمجھا رہا ہوں، جب حضرت عمر نبی بن کر کے نہیں آئے تو پھر اس کانے کے پاس کون سا ایسا کرشمہ ہے کہ یہ نبی بن کر کے آیا ہے؟ آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی محى اللہ بی الکفر، میں محمد ہوں۔ آپ فرما رہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور آپ کو پتہ ہے محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہا جاتا ہے اسے جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف فرشی کریں، جس کی تعریف عرشی کریں، جس کی تعریف جنات کریں، جس کی تعریف فرشتے کریں، جس کی تعریف انسان کریں، جس کی تعریف ساری کائنات
کائنات کرے، ساری کائنات کا پروردگار کرے۔ پورا کا پورا قرآن، میرے آخری 3 منٹ ہیں، بات مکمل ہو گئی، لیکن آخری لمحات میں توجہ میری طرف رکھیں۔ پورا کا پورا قرآن، یہ جو قرآن ہے نا، سارے کا سارا قرآن یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ بولو کیا ہے؟ کچھ بولو، میرے نبی کی کیا ہے؟ نعت ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ اماں عائشہ سے کسی نے آ کر پوچھا، اماں جان بتائیں تو صحیح، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا جو قرآن ہے یہ میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے کا سارا قرآن یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ میرے نبی کی تعریف ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر آخری بات سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کائنات کا پروردگار خود بیان کرتا ہے۔ کی ہو گیا بے نو ان دا سپیکر بہ گیا اچھی کار نو۔ پورے کا پورا قرآن نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے، پورے کا پورا قرآن نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ ایک شاعر ہے، شاعر، اس نے کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا، بولو قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا، انا اعطیناک الکوثر تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، وما آتاکم الرسول فخذوا تیرے نام کا چرچا، وما نہاکم عنہ فانتہوا تیرے نام کا چرچا، ومن یطع اللہ والرسول تیرے نام کا چرچا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں میں روانی میں تلاطم میں بہر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، غلما میں ملائک میں حوروں میں محل میں، جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، فارام کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، صفا اور مروہ اور غار ہیرا میں، مکے میں مدینے میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب، منبر ہو کے
مسلح ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں، عمر میں، عثمان میں، علی میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہیں ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کائنات کا پروردگار ہمارے اس اسپیکر کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کے ڈرائیور کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کائنات کا مالک ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنائے، کہو آمین، ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام